السلام علیکم کرامن اسلام۔ آج آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا پہلو بتائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 784 سے 860 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ اسرائیلی نبی تھے مگر ان کو اشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اس لیے اشوریوں کو قوم یونس کہا گیا ہے۔ یہ کافر مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نیمنا شہر تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کناروں پر آباد مصول شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں، اور اس علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اشوریوں کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے یونس کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش چھوڑنے سے انکار کیا، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں دردناک عذاب کی خبر دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے آدھی رات کو وہ بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت عذاب اس قوم کے سروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ آخرکار وہ سب اپنے بال بچوں اور جانوروں کو لے کر صحرا میں آئے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب اشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اپنی حاجت پوری نہ کر لیتا۔ پس جب نبی نے اس قوم کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر تمام حجت کی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی۔ سورہ الصافات میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے لفظ البق استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب غلام اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ یونس علیہ السلام کی حضرت تلاش یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے وہ گنجائش سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، جس پر بڑا اندازی ہوئی اور غالبانہ اس وقت ہوئی جب سفر کے دوران یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی سے مسافروں کی جان خطرے میں ہے، لہٰذا اس کے لیے قرار ڈالا گیا کہ جس کا نام نکلے گا اسے پانی میں پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو وہ سمندر میں پھینک دیے گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ دل سے اس ابتلائی آزمائش میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پریشان نبی کی طرف پر آیا مقام واقع کے لیے استغفار میں مشغول سورہ الصافات کی نمبر 143 آیت میں انہیں مریم کہا گیا ہے۔ یہ اس قسم جو آپس میں بیٹھے سنتے سلام پہنچنے لگا اور جتنی اللہ سے ملامت کی جائے یہ نہ کافر نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام رب سے غافل لوگوں میں سے نہ تھے، بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچتے ہی
نہیں چاہتا کسی بھی بستی کو عذاب دینا تب تک اللہ نہیں دیتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی مہلت سے پہلے ہی اشوریوں کے علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے دل برداشتہ ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک چھوٹے سے وقت تک عذاب کے نشانات دکھائے، لیکن ان کی توبہ کرنے کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا۔ ان کی معافی کی وجہ صرف اتنی تھی کہ اللہ کی حاجت پوری نہیں تھی کہ جب تک اللہ نے انہیں مہلت دی تب تک حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو ہدایت نہیں کی۔ ہاں، اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق چلتے تو اگر اشوریوں ایمان نہ لاتے تو ان پر دردناک عذاب آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام پر آزمائش اس وجہ سے کی گئی کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے پہلے ہی علاقے کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں کو عذاب کے نشانات نظر آئے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ جو تیز آندھیاں اور طوفان آیا ہے اس کی وجہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، جس کی پرچی نکلے گی قرآن دازی کے طور پر اس کو ہم سمندر میں پھینک دیں گے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی پرچی نکلی اور ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی انہیں سمندر میں پھینکا تو اللہ کی مخلوق ایک مچھلی جو بہت ہی بڑی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا اور اس وقت تک اپنے پیٹ میں رکھا جب تک اللہ کا حکم یہ نہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحرا پر اگل دے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم نازل ہوا تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو صحرا میں اگل دیا، جہاں نہ تو کوئی درخت تھے اور نہ ہی پانی کا انتظام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نیک پایا اور ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ان پر کدو کا درخت اگا دیا، جسے ہم بیلدار پودا کہتے ہیں، اور ان کا پانی کا انتظام کیا گیا، جس میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ ان سے خوش ہو گئے کیونکہ وہ تصویر گزار پیغمبر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے بہت ہی پیارے پیغمبر اور اپنی قوم کے لیے ایک کامیاب پیغمبر ثابت ہوئے، جنہوں نے اپنی قوم کو مسلمان ہونے پر مہلت دی دوبارہ، جبکہ پہلے وہ دل برداشتہ ہو کے چلے گئے تھے، لیکن دوبارہ انہیں اسی شہر میں چلے گئے جہاں سے وہ دل برداشتہ ہو کے چلے گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کے عذاب کے نشانات ختم ہو چکے تھے اور وہاں کے لوگ خوف خدا کی وجہ سے نیک اور پرہیزگاروں میں شامل ہو گئے تھے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس لیے دوبارہ واپس بھیجا تاکہ وہ مکمل مسلمان ہو جائیں اور اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں اور حضرت یونس علیہ السلام کے بتائے ہوئے اللہ کے پیغام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آج کا واقعہ صرف اتنا ہی ہے۔ آپ سب حاضرین سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر نبی، پیغمبر، ولی اور قرآن پاک کی وہ آیات جن کے مطابق ہمیں ہدایات نصیب ہوتی ہیں یا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت بہت نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، آپ تک پیغام مل سکے اور اس سے آپ کی اور میری ہدایت ہو سکے۔ اللہ ہمیں آنے والے روز قیامت والے دن بخش دے اور ہم پہ رحم کرے۔